کہ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والے لوگوں کے لیے افطاری کے وقت میں دعا کو قبول کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار آدمی افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ہم اپنے گھروں میں اگر کسی آدمی کو مزدوری کے لیے لائیں تو مزدوری کا وقت ختم ہونے کے وقت اس مزدور کو ہم اس کی اجرت دیتے ہیں۔ گویا روزہ دار بندے نے بھی سارا دن اللہ رب العزت کے لیے مزدوری کی، تو افطاری کے وقت اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرت ملتی ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ ہم مزدور کو لانے سے پہلے پیسے طے کرتے ہیں کہ کہیں یہ زیادہ نہ مانگ لے، طے کرتے ہیں کہ بھئی تم اتنے پیسے لوگے یہ کام کر دو، اور جب وہ کام کر دیتا ہے تو اتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ پیسوں کی بات نہیں کرتے۔ مثلا گھر میں ایئر کنڈیشن خراب ہے تو بچے کو کہیں گے کہ جاؤ الیکٹریشین کو بلاؤ، وہ ٹھیک کر دے، جو کہے گا ہم دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ میرے بندوں اور بندیوں، تم رمضان مبارک میں روزے رکھو، افطاری کے وقت تم جو مانگو گے میں پروردگار تم سب کو وہ عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا ہر روزہ دار کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خالی بینک کا چیک عطا فرما دیا۔ جیسے ایک بینک کا اوپن چیک ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں دے دیں کہ جی آپ جتنا چاہیں اماؤنٹ اس پر لکھیں اور کیش کروائیں، تو اللہ رب العزت نے بھی ہر مومن بندے بندی کو رمضان المبارک میں 30 چیک عطا کر دیے کہ افطاری کے وقت میں جو مانگو گے عطا کریں گے۔ اب ہم اپنی پریشانیوں کو جو لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے، تو کیا ضرورت ہے مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے کی؟ رمضان المبارک میں جب ہمیں قبولیت دعا کے لمحات اللہ نے عطا فرمائے تو ہم اپنے رب سے مانگیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی نیک آدمی کسی کو بتائے کہ بھئی قبولیت دعا کا وقت ہے مانگو، تو ہم کتنے اہتمام سے دعا مانگیں گے۔ وہ جی ایک نیک بندے نے بتا دیا قبولیت دعا کا وقت ہے، اور کوئی اگر اولیاء میں سے بڑا ولی بتا دے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے مانگو، تو پھر تو ہم مانگنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ اگر ایک ولی کے کہنے پر ہم اتنے ذوق شوق سے دعا مانگیں گے تو یہاں تو ولیوں کے سردار اور نبیوں کے سردار اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، انہوں نے یہ بتلا دیا کہ افطاری کے وقت روزہ دار بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ ہمیں افطاری کے وقت کتنی ذوق شوق سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کا اپنا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ افطاری کے وقت دعا ہی بھلا دیتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ دسترخوان پہ افطاری کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور 10-15 منٹ پہلے سے ہی بس چیزوں کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، سموسے لے آؤ گرم، اور فلاں چیز گرم لے آؤ، اور فلاں چیز لے آؤ، اور اسی بات چیت میں افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو کھجور وغیرہ اٹھا کے منہ میں بھی ڈال لیتے ہیں اور افطاری کی دعا ہی پڑھنی یاد نہیں ہوتی۔ تو مستورات کو چاہیے کہ اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے افطاری کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے دسترخوان پہ جو رکھنا ہو رکھ دیں، اور اس کے بعد آخری 15-20 منٹ اللہ تعالی سے دعا مانگیں۔ اگر بچے ساتھ ہیں تو عورتیں بچوں کو بھی شامل کر کے اجتماعی دعا گھر میں کر لیں، اور مرد اگر مسجد میں ہیں تو اپنی اپنی دعا کر لیں۔ اگر عورتیں کہیں کہ جی گھر میں کام کرنے والا اور کوئی نہیں
مجھے ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں، میں کیسے دعا مانگوں؟ تو بھائی دعا کے لیے بیٹھنا بھی شرط نہیں، اور ہاتھوں کو فارغ کرنا بھی شرط نہیں۔ آپ کچن کا کام کرتے کرتے دل میں اگر اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دعا تو ہے ہی دل کا عمل۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس وقت کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنی ہر پریشانی اللہ سے ٹھیک کروا سکیں، اللہ سے مانگنے کا ذوق بن جائے ہمارا کہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا کیسا ہے۔ تو افطاری کے وقت ہم اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔